حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل علیہ السلام اس لیول پر جانے کے بجائے اس لیول پر کہ اے اللہ ہمیں مسلمان بنا. شیطان بہکاتا ہے ہر ایک کو. تو دوسری چیز اپنی نسلوں کے لیے بھی دعا کی ہے. جب شادی ہوتی ہے تو علماء کرام نے باضابطہ کتابوں میں لکھا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی یہ ہے کہ دلہا اور دلہن جب ملے تو ایک دعا ہے, اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ کہ ہمیں شیطان کے مکر اور فریب سے بچا, ہمیں شیطان کے دھوکے سے بچا, اور ہماری اولاد کو بھی بچا. جو اس عمل سے ہونے والی اولاد ہے اسے بھی شیطان کے دھوکے میں آنے سے بچا. یہ کیوں؟ اس لیے کہ میاں بیوی کو آپس میں ملانا شادی کے عمل کے ذریعے سے مقصد صرف یہ ہے کہ تاکہ نسل آئے دنیا میں, تاکہ نسل دنیا میں آئے اور مسلمان بن کر آئے. کل مولود یولد علی الفطرۃ الاسلامیہ, کہ ہر وہ بچہ جو ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے اللہ اسے مسلمان بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے. اب اللہ نے اپنا کام کر دیا, مسلمان بنا کر ماں کے پیٹ سے نکالا, اب اس کے اسلام کو باقی رکھنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. ماں حالت حمل میں ہوتی ہے, ٹی وی کے سامنے ہوتی ہے, وی سی آر کے سامنے ہوتی ہے, گانے بج رہے ہیں اور فلمیں دیکھی جا رہی ہے. یہاں پر فرمایا کہ تمہیں دعا پڑھنے کی ضرورت ہے. کتنے لوگ ہیں جنہیں دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں, تو دعائیں ضروری ہے. حضرت عمران کی بیوی ابھی حمل بس ٹھہرا ہے, دعا کرنا شروع کر دیا, قرآن نے حصہ بنایا, ربی انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی, کہ اے اللہ میرے پیٹ میں کیا ہے میں نہیں جانتی, محررا, اے اللہ جو بھی میرے پیٹ میں ہے فتقبل منی, اس کو قبول کر اور اس سے دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور دین کی خدمت کا کام لے. فتقبل منی, قبول کر. حضرت مریم علیہ السلام کو اللہ نے دنیا میں لایا. اب مجھے آپ بتائیے, وہ ماں اور حمل ٹھہرتا ہے تو وہ فکر کرتی ہے کہ میری بیٹی ہو یا بیٹا ہو بس اللہ کو راضی کرنے والا ہو. اگر ایسی فکر ہوگی تو ہی نیک اولاد دنیا میں آئے گی. آج بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہیں لیکن ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہوئے ڈانس ہو رہا ہے اور گانے بج رہے ہیں. وجہ یہ ہے کہ حالت حمل میں جو ان کی والدہ ہے, ان کی والدہ نے نمازوں کی پابندی نہیں کی, حالت حمل میں دعاؤں کی پابندی نہیں کی, حالت حمل میں اللہ سے مانگا نہیں ہے. اگر مائیں راتوں کو روئے گی, اللہ سے مانگے گی, اور باپ نمازوں کی پابندی کرے گا اور حلال کمائی اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو کھلائے گا, تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس کی پیٹ سے خالد بن ولید دنیا میں لائے گا, عمر بن خطاب جیسے شہسوار دنیا میں آئیں گے. تو غلطیاں ہماری ہیں. تو لہذا فرمایا کہ تیسری چیز ایک تو یہ ہے کہ محرر فتقبل منی, کہ حضرت مریم کے لیے دعا بچپن سے حضرت عمران کی بیوی نے کی, اللہ نے قبول کی. تو لہذا آج ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی بیوت اذن اللہ, قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے لکھا ہے ان ترفع, کہ اگر مسجد باقی سارے گھر کچے ہیں تو مسجد پکی ہونی چاہیے, باقی سارے گھر اگر پکے ہیں تو مسجد میں پلاسٹر ہونا چاہیے, باقی سارے گھروں میں اگر پلاسٹر کا انتظام ہے تو مسجد میں ماربل ہونا چاہیے. میرے کہنے کا مقصد, اور مولانا اشرف علی تھانوی نے اس کی تفسیر میں بیان القرآن میں لکھا ہے, مقصد یہ ہے کہ مسجد اعلیٰ, ارفع, اکمل, احسن نظر آنا چاہیے, کہ مسجد سارے گھروں سے اچھی نظر آنی چاہیے کہ شہنشاہ حقیقی کا یہ گھر ہے, کہ اس میں
ہر چیز اچھی سے اچھی ہونی چاہیے. یہ کہنے کا مقصد فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، پہلا مقصد یہ ہے کہ مسجد اچھی سے اچھی ہونی چاہیے، اور اس کی ذمہ داری اہل محلہ پر، مصلیوں پر ہے کہ ہماری مسجد میں اگر کچھ کمی ہے، کہ چاہے وہ امام کا انتظام ہو، مؤذن کا انتظام ہو، یا پھر ماہانہ چندے کا انتظام ہو، یا سالانہ چندے کا انتظام ہو، یا روزانہ کے کچھ اخراجات ہو، بغیر کچھ بولے اور بغیر اعلانات کے وہ ذمہ داروں تک اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے وہ ماہانہ پیسہ پہنچاتے رہے، سالانہ پیسہ پہنچاتے رہے. یہ اپنی ذمہ داری پر وہ لوگ یہ کام کریں. دوسرا کام ہے وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، فرمایا کہ دوسرا کام یہ ہے کہ مسجد میں ذکر و اذکار، یذکر مضارع کا صیغہ ہے. یذکر کے معنی ہوتے کہ ذکر ہوتا رہے ہوتا رہے ہوتا رہے، یعنی اللہ چاہتا ہے کہ جیسا مسجد بن جائے اللہ کے نام کا ذکر مسجد میں مسلسل ہوتا رہے، کبھی بند نہ ہو. اور فرمایا تیسرا رجال لا تلہیہم تجارہ، ایک ایسی جماعت مسجد میں ہونی چاہیے لا تلہیہم تجارہ، کہ وہ جماعت کو تجارت مسجد سے دور نہ کرے. مثال کے طور پر جیسے اذان ہو جائے تو پورے دکانیں ہیں، مکانیں ہیں، اور یہ میکینک کا ایریا ہے، جیسے یہاں پر دکانیں ہیں، تو مسجد میں اذان ہو جائے تو سارے کے سارے اپنے کاروبار بند کر کے مسجد میں آ جائے. لا تلہیہم تجارہ، کہ ان کی دکانیں انہیں نماز سے دور نہیں کرتی ہے. لا تلہیہم، وہ اللہ سے دور نہیں ہوتے ہیں، انہیں فرق نہیں پڑتا کہ میری دکان میں کتنے بھی گراہک آ جائے، لیکن اذان ہو گئی ہے میں فوراً مسجد میں جاؤں گا. میری دکان میں کتنے ہی لوگ کیوں نہ ہو، اذان ہو گئی ہے میں فوراً مسجد میں جاؤں گا. تو فرمایا کہ ایسے لوگوں سے مسجد بھری ہوئی ہونی چاہیے. لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ.